بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ کے مسائل اور اس کے حل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان AK میمن، اور آپ کو کراچی اسٹوڈیو سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل اور اس کا حل، جیسا کہ آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بارہا عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ وہ دنیا کا اپنا واحد پروگرام ہے کہ جس میں وہ مسائل جو کہ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل جاننا چاہتے ہیں، یقیناً تمام ان مسائل کا حل ہمارے اس پروگرام میں آپ کو ہمارے معروف ممتاز مذہبی اسکالر مفتی ابوبکر صدیق صاحب، جو کہ شیخ الحدیث ہیں، ساتھ ہی ساتھ چیئرمین ہیں طوبہ اسلامک فاؤنڈیشن کے، ہمارے ساتھ مہمان ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ ان تمام مسئلے مسائل کے حل کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں یا کسی بھی ملک میں موجود ہیں، کسی بھی شہر میں موجود ہیں، کسی بھی قصبے میں موجود ہیں، ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پر آپ سمجھتے ہوں کہ ایک ایسا مسئلہ جسے آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، ایک اسلامک آئیڈیالوجی سے، ایک اسلامک طرز زندگی سے اس کے کیا رزلٹ آتے ہیں یا اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اس مسئلے کا حل آپ کو کس طرح سے پریشان کرتا ہے۔ ناظرین، یہ تمام مسئلہ آپ کے لیے اب آسان ہو چکا ہے، تمام مسائل کا حل آپ کے لیے بہت سہل ہم نے بنا دیا ہے ہمارے اس پروگرام آپ کے مسائل اور اس کے حل میں۔ ناظرین، آپ اپنے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر اپنے ٹیلی فون کو زحمت دیجیے، صرف ایک ڈائل کیجیے اور ڈائل کے ذریعے ہم سے بات کیجیے۔ ہم سے بات کرنے کے بعد اب پھر آپ کا مسئلہ نہیں رہے گا، بلکہ اس کا حل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وہ تمام خواتین حضرات جو کہ اپنے فیڈ بیکس دیتے ہیں، ہمیں ای میلز کرتے ہیں، ہمیں خطوط لکھتے ہیں، ہمیں پروگرام کو پسند کرنے یا پروگرام میں بہتر بنانے کے لیے اپنی آرا سے نوازتے ہیں، ہم ان سب کے بے پناہ مشکور ہیں۔ ناظرین، یہ بھی بتاتے چلے کہ ہمارے اس پروگرام میں کامیابی یقیناً آپ ہی لوگوں کی ہے، اور وہ تمام حضرات خاص طور پہ جو ہماری اس یورپ کی ٹرانسمیشن کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ وہ تمام خواتین حضرات جو کہ ہمیں کال کرتے ہیں، ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالی نے اپنے ان تمام بندوں پر ایک مخصوص فرائض دے رکھے ہیں جو وہ فرض ادا کرتے ہیں۔ ایسا ہی کیوں ٹیلی ویژن بھی اپنا کام کرتی ہے، اور الحمدللہ ہمارے تمام مفتی صاحبان اپنے فرائض کی ادائیگی میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ ناظرین، جب بھی حج کا مہینہ آتا ہے، الحمدللہ وہ تمام عازمین حج جو کہ اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچنے کے لیے بے تاب رہتے ہیں، یقیناً ان میں ہم سب کی خواہش ہوتی ہے، یہ وہ واحد ایک اجتماع ہے جو پوری دنیا میں ایک امن کی، ایک اتحاد کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دنیا کے آپ کسی بھی بر اعظم میں ہوں، دنیا کا کوئی بھی اسٹیٹ ہو، ایشیا آپ لے لیں، یورپ لے لیں، امریکہ لے لیں، نارتھ انڈیا، یعنی دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مسلمان بستا ہے، الحمدللہ وہ بغیر کسی رنگ و نسل کے جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچتا ہے تو ایک ہی یونیفارم اور وہی احرام اور وہی کلمے لبیک اللہم لبیک۔ ناظرین کرام، آج ہم جو کہ حج کے موضوع پر بات کریں گے، پاکستان کے مختلف شہروں سے حج کی پہلی فلائٹ حج کی شروع ہو چکی ہے، اور تمام شہروں سے اب حج کے لیے جو ہے عازمین حج اللہ تعالیٰ کے گھر پر یعنی کہ خانہ کعبہ پہ اپنی حاضری دے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج اس موضوع پر مناسک حج پر بہت ساری باتیں جانیں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے معروف ممتاز مذہبی اسکالر شیخ الحدیث، چیئرمین طوبہ اسلامک فاؤنڈیشن، محترم جناب مفتی ابوبکر صدیق صاحب۔ آئیے سب سے پہلے ان کی ملاقات کراتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آپ کی کالز بھی لیں گے اور حج کے موضوع پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اتنی طویل تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ تمام حضرات جو کہ آپ کے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، مفتی صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں جب آپ کے جوابات ہوتے ہیں، مجھے جو فیڈ بیکس آتے ہیں ای میلز کے تھرو، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ مفتی صاحب ہر سوال کو جو جواب ہے بڑے اچھے طریقے سے دیتے ہیں۔ آپ کی فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ اسلامک جو آپ نے فاؤنڈیشن ہے، آپ خود اس کے چیئرمین بھی ہیں، تو اس فاؤنڈیشن پہ بھی جو آپ کام کر رہے ہیں، تو یہ جو اسلامک ایک جو جہاد ہے، یہ ضروری نہیں کہ انسان جو ہے جنگ میں بیٹھ کے جہاد کرے، قلم کی جہاد بھی بہت بڑی جہاد ہوتی ہے، کیونکہ عالم دین آپ ہی جیسے لوگ بناتے ہیں، ایسی ہی فاؤنڈیشن، ایسے ہی لوگ اسکالرس کو بناتے ہیں۔ مفتی صاحب، حج کا مہینہ جیسا کہ میں نے کہا کہ کل پورے پاکستان بھر سے 2 دن ہو گئے، مختلف جگہوں سے فلائٹس جا رہی ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ پہنچیں گے الحمدللہ اللہ کے گھر پہ۔ ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حج پر بھیج۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو جا رہے ہوتے ہیں، کسی کے جذبات ہوتے ہیں، کوئی بڑا فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے، کوئی بہت انکساری محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں وہاں جا رہا ہوں
اس اللہ کے دربار پہ جا رہا ہوں کہ جہاں پر جو ہے مجھ جیسے شخص کو جو ہے یہ سعادت ملی ہے. کچھ لوگ اس آس میں ہوتے ہیں, ہزاروں لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں, ہزاروں لوگ جذباتی انداز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہزاروں لوگ منتظر ہوتے ہیں, ہزاروں لوگ یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ یہ جا رہا ہے, یہ آرام کی حالت میں جا رہا ہے, میں بھی جاؤں. اور چونکہ حج اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت پر فرض کیا ہے, یہ بتائیے گا حج اسلام کا ایک رکن تو ہے, لیکن کیا اس کی اہمیت ہے اور کیا اس کے بارے میں جو ہے ایک آئیڈیالوجی کیا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تفصیل سے سننا چاہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. حج کی اہمیت سے متعلق آپ نے فرمایا, تو حج کی اہمیت کا اندازہ ایک حدیث مبارکہ سے یوں لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو حج کی استطاعت رکھتا ہے اور حج پر نہ جائے تو پھر وہ خواہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. اچھا, تو اتنا سخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے موقف اختیار فرمایا جو حج کو چھوڑ دیتا ہے. پھر حج جو ہے ہماری امنگوں کا ترجمان ہے اور ہمارے جذبات کا عکاس ہے. بات یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اور حج کی وہ عبادت ایسی عبادت ہے جس میں سراسر دیوانگی ہے, عشق ہے, محبت ہے. اب دیکھیں نا کہ ایک گھر کے چکر لگانا ظاہری اعتبار سے اسے عشق کے سوا کیا کہیں گے, پروانہ جس طرح کے شمع کے گر چکر لگاتا ہے تو مسلمان اپنے رب کی محبت میں اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے. کہ اسلام کا ایک اتحاد کا, ایک ایمان کا, ایک آپس میں یکجہتی کا, بھائی چارگی کا مذہب ہے. مفتی صاحب, میں ظاہر سی بات ہے آپ عالم دین ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا رتبہ دیا ہے. میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے یہ پوچھنا چاہوں گا, کیا اس سے بڑی دنیا میں کوئی دلیل ہے کہ ہر رنگ و نسل کا شخص, ہر خطے سے تعلق رکھنے والا شخص صرف اور صرف وہ مسلمان ہے, اور ایک ہی آپ دیکھیں وہ کروڑ پتی ہو یا ایک عام شخص ہو, یا وہاں پر عربی ہو, اجمی ہو, کالا ہو, دنیا کے کسی بھی حصے میں آتا ہے, اسی طرح کعبے کے گرد طواف کرتا ہے, وہی سارے مناسک حج ادا کرتا ہے, اسی طرح سے رہتا ہے. اس سے بڑی اسلام کی قوت, اس سے بڑی ترجمانی, اس سے بڑا اتحاد مفتی صاحب کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں, اس سلسلہ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے, بہت پیاری بات کہی ہے. میں عرض کروں کہ آج ہم لوگ جو ہے ہمارے مسلمان بھائی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بناتے ہیں اور اپنے لیے, بعض لوگ اخلاص سے بناتے ہیں اور بعض لوگ اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حکم سے جو تنظیم اسلام بنائی ہے, جو دین جسے ہم کہتے ہیں, وہ اتنا عظیم دین ہے کہ اس میں جو عبادات رکھی گئی ہیں وہ بھی انسان کے اپنے نفع کے لیے. سبحان اللہ. کیونکہ ہم عبادت کر کے اپنے رب کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے, نہ کرے تو رب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اور اگر عبادت کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اس میں ہمارا یہ فائدہ, جو اہم ترین فائدہ جو آپ نے بیان کیا, جس طرح کے بعض تنظیمیں ہوتی ہیں اپنے اجتماعات کرتی ہیں, تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جو اجتماعات رکھے ہیں, ویکلی جمعے کا اجتماع ہے, آپ دیکھیے, اچھا سالانہ اجتماع عید کی صورت میں ہر شہر میں ہوتا ہے, اور پھر ایک عظیم الشان انٹرنیشنل سطح کا اجتماع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسلام کا جو مکہ معظمہ میں رکھا. اور پھر اس کی جو بائی پروڈکٹس ہے, اس کے جو فوائد ہیں, ایک تو یہ کہ دنیا کے بعض مذاہب میں رنگ و نسل کی تمیز ہوتی ہے, کالے گورے کی تفریق ہوتی ہے, یہاں کچھ نہیں ہے مفتی صاحب, یہاں ہوتی ہے. بات کرتے مفتی صاحب کافی دیر سے ہمارے ساتھ جو ہے کالر لائن پر. ناظرین کرام, سب سے پہلے بتاتے چلیں, ہم نے آپ کے لیے لائنس اوپن کر دی ہیں, اب آپ کالز کر سکتے ہیں, اپنے مسئلے کا حل جان سکتے ہیں, آج کے موضوع پہ بھی بات کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ تمام مسائل جو کہ آپ جاننا چاہتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت کون کالر موجود ہے اور وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کہاں سے کال کر رہے ہیں میرے بھائی؟ میں لاہور سے تنویر بات کر رہا تھا. کہاں سے سر؟ لاہور سے. جی 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 سر, فرمائیے. مفتی ابراہیم صاحب سے, مفتی ابو بکر صاحب سے. ابو بکر صاحب سے جو ہے میں نے 2 سوال پوچھنے تھے. ضرور پوچھیے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, میرے 2 سوال تھے. جی جی فرمائیے. اگر کسی لیڈیز کو طلاق مل جاتی ہے, جی ٹھیک ہے, اس کو پتا ہے کہ اس کے اس لفافے کے اندر اس کے لیے طلاق ہے, اگر وہ نہیں پڑھتی, جی جی صحیح ہے, ابھی اس میں پڑھا نہیں ہے کہ اس کے اندر اس کے لیے طلاق لکھی ہے, تو اس کو طلاق ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, جانتے ہیں. دوسرا کا سوال پوچھیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اسلام میں ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر ہی کے گھر میں عدت پوری کرے. شوہری کے گھر میں عدت پوری کرے. اچھا, اپنے شوہر کے گھر میں عدت پوری کرے, ٹھیک ہے نا.
تو اگر وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت پوری نہیں کرتی تو اس کے علاوہ ایسا اسلام میں تھوڑی سی ہے کہ وہ اپنے گھر میں عدت پوری کر سکے؟ جی بالکل جانتے ہیں جی، بہت بہت شکریہ ناظرین. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی ہے. ناظرین کرام، پروگرام آپ کے مسائل اس کا حل آپ دیکھ رہے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنے مسئلے مسائل کو ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ناظرین کرام، ایک خط ہمیں یو کے سے ہماری ایک بہن نے لکھا ہے. مفتی صاحب، یہ خط ویسے آپ کے لیے آیا تھا اور چونکہ انہوں نے اپنا نام ظاہر کرنے کے لیے منع کیا ہے اور یہ بہت اچھا طریقہ بھی ہے. مفتی صاحب ویسے تو بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ ہماری بہن نے پوچھا ہے. Thank you very much, sister, you calling, and especially you wrote this letter. What is the sawab of regarding the Durood Sharif, and what is the sawab of the Milad Sharif, and what is the sawab of the doing Milad Sharif in every day? Ladies and gentlemen, thank you very much, especially the sister, you wrote this letter, and now I request Mr. Mufti Abu Bakr Siddiq sir, please help you and give us your answer. Ji Mufti sir. The question which the sister has asked, all questions are of one type. Actually, she wants to know about the thawab of some things like Milad Sharif and Khatam Sharif. So it should be known that the Milad Sharif and Khatam Sharif and listening naat, actually it is Zikrullah and the Zikrul Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And according to a narration of the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, there is a group of angels who are flying in the space. When they see any majlis, any gathering of Zikrullah or Zikrul Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, so they come there and they cover the whole majlis up to the sky. And when they reach to the Allah Almighty subhanahu wa ta'ala, in the court of Allah Almighty, Allah Almighty asks them about that gathering. So they tell them, remembering you. Okay. So Allah Almighty forgive them. Okay. Hope the sister you receive your answer, inshallah ta'ala, and thank you very much. You wrote the detailed letters, and especially you have the many questions, but for the short of the time, the Mufti Sahib will give you answer in briefly. Inshallah, we will let you know in a detail. Thank you very much. جی ناظرین، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. پروگرام آپ کے مسائل اس کے حل میں آپ ہمیں کال کیجیے، اپنے مسئلے کا حل جانیے. یہ پروگرام صرف اور صرف آپ ہی کے لیے ہے اور اس میں آپ اپنے مسئلے کا حل جان سکتے ہیں. جی مفتی صاحب، ہم حج کے موضوع پہ بات کرتے ہیں. تو حج کے موضوع سے پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں سعودی عرب سے ورون دمام سے. جی سر فرمائیے. میرا ایک مسئلہ ہے، گھر لیا ہم لوگ، فلیٹ لیا تھا میں. جی تو تھوڑا لون لیا تھا، تھوڑا اپنا جیب سے کیش ڈالا تھا. تو لون جو لیا میں وہ جائز ہے یا نہیں ہے پوچھنا چاہتا. ٹھیک ہے. جی آپ انٹرسٹ پہ لیا لون؟ جی وہ انٹرسٹ 7% پہ لیا تھا. 7% انٹرسٹ. جی ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ جی، آپ نے میں کال کیا اور جانتے ہیں مفتی صاحب سے کہ وہ اس سلسلے میں آپ کی کیا معاملات فرماتے ہیں. جی مفتی صاحب. دیکھیں، اس میں پہلے جو ہمارے پاس کوشچن لاہور سے تنویر بھائی نے کیا تھا کہ اگر کسی لیڈی کو کوئی شخص اس کو اپنی بیوی کو طلاق لکھ دے اور عورت اس لیٹر کو نہ پڑھیں تو کیا ہوگا. میں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر وہ طلاق جنرل طریقے سے لکھی گئی کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں تو ایسی صورت میں لکھتے ہوئے وہ طلاق واقع ہو چکی ہے. بیوی پڑھے یا نہ پڑھے، لیٹر کو کھولے یا نہ کھولے، طلاق ہو چکی ہے. اور اگر یہ کنڈیشن تھی کہ جب تم میرے اس خط کو پڑھو تو تمہیں طلاق ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ اس نے خط پڑھا ہی نہیں تو پھر وہ طلاق نہیں ہوگی. تو دونوں صورتیں ہم نے بیان کر دی ہے. پھر عدت کے حوالے سے پوچھا تھا کہ شریعت نے حکم دیا کہ عدت جو ہے شوہر کے گھر پہ گزارے، تو بلا شبہ یہ بات درست ہے اور ان مرد کے اوپر لازم ہے کہ اس کو عدت کا خرچہ بھی پرووائڈ کرے اور جگہ بھی پرووائڈ کرے. لیکن مفتی صاحب پھر یہ بھی تو بات ہوتی ہے نا کہ جیسے ہی طلاق واقع ہو جائے تو شوہر کو علیحدہ کر دیا جائے. جب شوہر کا گھر ہے تو اس کو تو پھر وہاں سے جانا ہے. ہاں، تو اس میں ایسی صورت اگر وہ دونوں سیپریٹ ہے، سنگل فیملی ہے، تو ایسی صورت میں تو پھر مرد کو اس گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن اگر جیسے آپ کمبائن فیملیز ہوتی ہیں، جوائنٹ فیملیز، ہاں، تو اس میں خاتون جو خواتین میں رہے گی، مرد اس کے قریب نہیں آئے گا، اس سے تعلقات نہیں رکھے گا. بہرحال اگر کوئی ایسی مجبوری پیش آ گئی ہے کہ شوہر رہنے کے لیے جگہ نہیں دے رہا یا وہاں پر رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو یہ خاتون جو ہے اپنے ماں باپ کے گھر پہ بھی جا کے عدت پوری کر سکتی ہے. ادروائز اس کے لیے لازم ہے کہ شوہر کے گھر پہ اپنی عدت کو پورا کرے. اچھا، ویسے بہتر یہ ہے آپ جو فرما رہے ہیں، قرآن میں واضح فرمایا گیا. بالکل. پھر ایک کچھ سعودیہ سے بھائی نے کہا کہ فلیٹ لیا انہوں نے سعودی قرض پہ. تو دیکھیے، سعودی قرض خاص طور پہ سعودیہ میں رہ رہے ہیں یہ، تو وہاں پہ تو مسلم بینکس ہیں،
تو ایسی صورت میں ان کے لیے وہ سود لینا حرام ہے، سود پہ فلیٹ لینا حرام ہے. تو انہوں نے کیا تو گناہگار ہوئے ہی. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں اور آئندہ ارادہ کریں کہ ایسا نہیں کریں گے. بالکل صحیح ہے. جی ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل اور اس کا حل، اور ہمارے ساتھ وہ تمام حضرات جو کہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں کال کر سکتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ جی میں یوروپ سے بات کر رہا ہوں. اکرام صاحب. کہاں سے سر؟ یہ یوروپ سے. یورپ سے بات کریں. جی فرمائیے سر. اچھا میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتا. کوئی بات نہیں، جی فرمائیے. اچھا یہاں پر یوروپ میں جو ہے لڑکیاں بال کاٹتے ہیں تو ان کے ہاتھ سے بال کٹانا کچھ گناہ ہے یا کٹا سکتے ہیں؟ اچھا جی بالکل جانتے ہیں. اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ؟ اور ایک اگر پہلی رکعت میں سورہ ناس اگر ہم پڑھ لیے صحیح، تو دوسری رکعت میں کون سا سورہ پڑھنا چاہیے؟ اچھی بات ہے. ترتیب آپ ترتیب معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. جی ہاں ترتیب. اچھا یہ قرآن کو الٹا نہیں پڑھتے نا. جی صحیح ہے صحیح ہے. یہ بتائیے گا پروگرام کیسا لگتا ہے آپ کو؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ دیکھتے ہیں، آپ اپنے دیکھتے ہیں فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ؟ اور آپ دونوں کی جوڑی بھی بہت پسند آتی ہے. ماشاء اللہ جی. جوڑی تو بس اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کو اتنا بڑا عالم بنایا ہے. ہم تو بہت چھوٹے آدمی ہیں، لیکن بس اللہ تعالیٰ نے یہ سلامت رکھے اور اسی طریقے سے کام کرتے ہیں. بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں کال کیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن السلام وعلیکم علیکم. السلام. کہاں سے کال کری ہیں بہن آپ؟ میں لاہور سے بات کر رہی جی ہوں. فرمائیے. مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے. میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں، رات کو بھی اور دن میں بھی. بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی. مجھے آپ سے ایک کوشچن کرنا تھا کہ درود ابراہیمی ہر وقت پڑھ سکتے ہیں وضو میں یا وضو کے بغیر بھی؟ جی بالکل جانتے ہیں. اور کیا نام ہے جن کے پیریڈ کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل جانتے ہیں. اور نمبر 2 سوال یہ ہے کہ تہجد کا سب سے افضل ٹائم کون سا ہے اور کب تک ہے؟ ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ بہن آپ نے ہمیں کال کیا. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات مفتی صاحب ضرور دیں گے. آپ ہمیں کال کرتے رہیں اور اپنے مسئلے مسائل ضرور جانیں. جی ناظرین کرام، آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہو اور آپ سمجھتے ہوں کہ اس کا ایک صحیح حل ہونا چاہیے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو زحمت دیجیے، ٹیلی فون کے ذریعے لائن ملائیے. ہمیں اس بات کا ضرور احساس ہے کہ کافی وقت بھی لگتا ہوگا بعض اوقات، کیونکہ پوری دنیا سے لوگ ہمیں کال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے سے صبر و تحمل سے انشاءاللہ تعالی آپ کی ہم سے بات ہو جائے گی. جی مفتی صاحب. پہلے تو میں وضاحت کروں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، طالب علم ہوں آپ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں میں محبت قائم عظمت کی رکھے. تو بات ہے نا سر، اللہ تعالیٰ نے جو رتبہ دیا اس میں تو بڑے ہیں نا سر. اچھا بھائی نے یورپ سے کوشچن کیا تھا کہ کیا لڑکیوں سے بال کٹوا سکتے ہیں؟ تو شریعت اسلامیہ مرد اور عورت کو سپریٹ کرتی ہے، جبکہ اجنبی عورت ہو تو ایسی صورت میں چونکہ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو شریعت مطالعہ اسے منع فرماتی ہے کہ ایسے معاملات عورتوں سے کیے جائیں. پردے کی ہم بات کرتے ہیں، جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی نامحرم کو دیکھنا بھی ہے تو بال تو کٹوانا تو اور بھی زیادہ وہ ہے. پھر دوسرا کوشچن جو ہم سے بہن نے کیا لاہور سے کہ درود ابراہیم کیا ہر وقت پڑھ سکتے ہیں بے وضو، وضو اور پیریڈس کے دوران؟ تو بلا شبہ درود ابراہیمی یا کوئی اور درود یا قرآن کے علاوہ کوئی بھی ذکر ہو تو وہ ہر حالت میں پڑھ سکتا ہے انسان، وضو بے وضو یا پیریڈس کے دوران. جی اور انشاءاللہ تعالیٰ جو اس کی عادت بنائے گا تو اپنے دنیا آخرت کو سنوار لے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم کال لیں گے آپ کی اور آپ کے تمام مسئلے مسائل جو ہیں ان کو بھی سنیں گے، ان کے جوابات بھی دیں گے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ موضوع حج کا ہے تو اس پہ بھی بات ہونی چاہیے، لیکن چونکہ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کون ہے اس وقت اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر خان بولے دبئی سے. جی عامر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. سر اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے. خان صاحب تھوڑی سی اپنی ٹیلی ویژن کی آواز کم کر میرا ایک کوشچن ہے. جی جی پوچھیے خان صاحب. اچھا میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی ناظرین آپ ہمیں جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں اور میرے خیال سے ایک اور کالر ہمارے ساتھ شامل ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. میرے خیال سے جو ہے یہ بھی کال ڈراپ ہو گئی. جی ناظرین کرام بہت سارے سوالات ہوں گے اور یقیناً ان کے جوابات بھی ہوں گے اور ہم جاننا چاہیں گے مفتی ابوبکر صدیق صاحب سے. لیکن ناظرین آپ اپنے ٹیلی ویژن کے پاس بالکل بیٹھے رہیے گا کیونکہ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ آنے والے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک.
नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल और उसका हल, और मेरे साथ तशरीफ फरमा है मुल्क मारूफ मुमताज मजहबी स्कॉलर शेखुल हदीस मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक साहब। वक्फे से कबल हमने कुछ कॉल्स ली थी, नेशनल इंटरनेशनल दोनों कॉल्स ली, और कुछ मसले मसाइल जिन्होंने पूछे उनके जवाब भी दिए, और इंशाअल्लाह ताला मजीद कॉल्स भी आपके लेते रहेंगे। लेकिन हम मौजू पर भी गुफ्तगू करना चाहते हैं क्योंकि मौजू निहायत अहम है, हम चाहते हैं उस पर भी आप लोग सब जाने और हमारी भी इसमें जो है अपनी इल्मियत में इजाफा हो। कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, देखते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर, ये सूद के बारे में हजरत बता रहे थे, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक बंदा जो पैसे देता है सूद पे, और वो मतलब एक मजबूरी से जैसे बैंक से लोन लेता है या इस तरह से, तो दोनों मतलब गिल्टी है, सेम है, लेने वाला भी और जो मतलब देने वाला है? जी बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं मुफ्ती साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमें कॉल किया। जी नाज़रीन, इसके अलावा भी अगर आपके जहनों में कोई ऐसे मसले मसाइल हों, आप अभी कॉल कर सकते हैं। कॉल के जरिए अपने मसले का हल जान सकते हैं प्रोग्राम आपके मसाइल और उसके हल में। और साथ ही साथ ये बताते चलें कि बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, हमें ड्यूरिंग द प्रोग्राम भी बहुत सारी ईमेल्स आती हैं कि इसको प्रोग्राम में शामिल करें, लेकिन हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ऑलरेडी हम बड़ी कॉल्स लेते हैं आपकी। इस वक्त हमारे पास कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब। जी, मैं गुजरावाला से शहबाज चीमा बोल रहा हूँ। जी सर। और पहले नंबर पे तो मुफ्ती साहब को बहुत बहुत सलाम, और आपको भी बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं आप। बहुत शुक्रिया। मैं इटली में होता हूँ, तो उधर भी हम सब दोस्त आपको देखते हैं। बड़ी मेहरबानी। तो अल्लाह ताला हमें भी आपकी बातों पे जो अमल करने की तौफीक दे, और आपको भी ऐसे ही प्रोग्राम करने की हिम्मत दे। तो आज का सवाल मेरा ये है जी जरूर पूछिए कि मैं क्योंकि इटली में होता हूँ, तो उसी के मुताबिक मैं सवाल पूछना चाहूंगा। तो उधर ईसाई लोग के साथ हम जॉब करते हैं, तो वो नज़बिल्ला ना काफी खुदा को गालियां निकालते हैं, खसूसन ये इटालियन क्रिश्चियन जो है। सही। तो बातों बातों में तो बाज़ दफा हम उनसे लड़ भी पड़ते हैं, बुरा भी उनको कहते हैं कि हमारे सामने जो है ना आप इस तरह खुदा वरना को ना, हमारे जज्बात मजरूह है। हाँ ठीक है, तो वो अच्छा है, वो खुदा तो अच्छा है, वो कैसे बुरा हो सकता है? वो अक्सर कहते हैं कि बुरा खुदा ना, तो वो खुदा कैसे बुरा हो सकता है? तो हम उनसे काफी जो है ना कहते हैं हमारे सामने नहीं, लेकिन क्योंकि उनका तो वो एक उनके तो जुबान पे है ना, वो तो हर 10 मिनट बाद यही कहेंगे। और हालांकि दूसरा क्रिश्चियन नहीं, लेकिन इटालियन क्रिश्चियन इस तरह करते हैं। जी बिल्कुल जानते हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। मुफ्ती साहब से जानते हैं आपके इस मसले का हल। जी नाज़रीन का हम एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हें शामिल करते हैं, वो क्या पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई। और नाज़रीन, प्रोग्राम आपके मसाइल उसका हल आप देख रहे हैं, हमारे साथ मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक साहब मौजूद हैं, आप हमें कॉल करके अपने मसले का हल जान सकते हैं। जी मुफ्ती साहब। तो भाई ने क्वेश्चन किया कि सूद लेना ठीक है गुनाह है, लेकिन जो मजबूरी में कर्जा ले रहा है वो जो पे करता है तो क्या वो भी गुनाह है? तो बात यह है कि शरीयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका मुस्लिम शरीफ में है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला से है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं लान अल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व शाहिदैहि व कातिबहु, कि अल्लाह लानत फरमाता है सूद खाने वाले पर, खिलाने वाले पर। अच्छा, जो दे रहा है उस पर भी लानत है। तो इन 4 अफराद पर लानत की गई है, अलबत्ता उनका मजबूरी में। लेकिन हमारे यहाँ पे मजबूरी को जो शरीयत ने मजबूरी जिसे करार दिया है वो ये है कि इंसान भूख से मारा जा रहा है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है उसके पास, तो ऐसी मजबूरी को मजबूरी कहते हैं। और ऐसे लोगों को तो सूद, बैंक वाले सूद भी नहीं देते कि भाई ये तो पैसा लेके खा जाएगा। आमतौर पर लोग जिसको मजबूरी समझते हैं कि अपना कारोबार छोटा होता है उसको बड़ा करना होता है, उसमें अगर वो लेकर उसको अगर उस कॉन्सेप्ट से लें और फिर इंटरेस्ट लेकर करें तो वो फिर मजबूरी नहीं है ना, बल्कि वो फिर सूद के समझ में आती है। जी मुफ्ती साहब, वो एक कॉलर हाथ मौजूद है, देखते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से कॉल? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा एक सवाल है कि सर कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? कॉल कहाँ से कर रहे हैं? गुस्ल का तरीका सर वो बताते हैं आप कॉल कहाँ से कर रहे हैं? मियाँ बीवी के गुस्ल का तरीका दोनों का एक है या क्या उसमें फर्क है? जी बिल्कुल जानते हैं। दूसरा सवाल है जी जी है ना, आप फोन कहाँ से कर रहे हैं ये बताइए मुझे। सऊदी अरब से। सऊदी अरब से। जी हमें सवाल है कि जो जैसे नमाज पढ़ते हैं तो ये हम जैसे तलवार है टुकनों से ऊपर कर लेते हैं, वो जायज है या नहीं जायज? बिल्कुल जानते हैं मुफ्ती साहब से। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। जी नाज़रीन का हम एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उन्हें शामिल करते हैं, पूछना चाहते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर।
سر یہ مفتی صاحب سے مجھے تبکی کے بارے میں پوچھنا ہے. جی آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں سر؟ میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ سر تبکے کے جو پیسے ہوتے ہیں یا جو کچھ بھی اگر گنجائش ہو ڈیلی یا جس حساب سے ہفتے کے ساتھ تو مسجد اور مدرسے میں دینا جائز ہے. صدقے کے پیسے مسجد یہ مجھے معلوم کرنا ہے کہ یہ بتانا ضروری ہے جب کسی کو ہم دیں تو اس کے بارے میں کہ صدقے کے پیسے دیے جا رہے ہیں یا اس کے ذریعے کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے صدقے کے لیے. بالکل جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی آپ کے ہمیں کال پہ. جی ناظرین کرام اس کے علاوہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بتاتے چلیں کہ ہم نے آج کے اس پروگرام میں اپنے ان دوستوں کو جو کہ نیشنلی پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ہم نے شامل کیا ہے. بعض اوقات ان کی بڑی یہ شکایت ہوتی تھی کہ جی چونکہ آپ کا یہ یو کے ٹرانسمیشن ہے اور اس میں ہمیں کالز کا موقع جو ہے وہ بہت کم دیا جاتا ہے, لیکن آج ہم نے ان کی شکایت کم کر دی ہے اور ہم نے ایکولی ان کو بھی ٹائم دیا ہے تاکہ وہ بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنل جتنے کالرز ہیں وہ ہمیں ضرور کال کرتے رہیں, اس لیے کہ یہ ٹرانسمیشن جو ہے بالخصوص ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. کہاں سے کال کیا ہے جناب؟ خیریت الحمدللہ فرسٹ کلاس. میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی ہے اور جی ناظرین آپ ہمیں کال کرتے رہے گا. یہ ہمارے انٹرنیشنل کالر تھے لیکن چونکہ ان کی کال ڈراپ ہو گئی ان کا مسئلہ ان کے پاس ہی رہ گیا, لیکن انشاءاللہ تعالی جب بات ہوگی تو دوبارہ ہم سے بات کر سکیں گے. جی مفتی صاحب یہ بھائی نے جو کوشچن کیا تھا کہ اٹالین لوگ جو ہے کرسچن جو عموماً خدا کو گالیاں بکتے ہیں, تو میرے بعض دوستوں نے بتایا کہ دیگر کرسچنس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو معاذ اللہ خدا کو گالیاں بکتے ہیں. تو بہت ہی ناسمجھی کی بات ہے کہ اپنے رب کو اللہ تعالیٰ کو گالی بکنا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, ایمان کی توفیق نصیب فرمائے. تو لوگوں نے کہا کہ میاں بیوی کے کیا غسل کا طریقہ الگ ہے, تو دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے, کوئی خاص میں فرق نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ فرض یہ 3 ہے غسل میں کہ کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا اچھی طریقے سے, اچھی طرح سے اور پورے بدن پہ اچھی طریقے سے پانی بہا لینا. یہی مرد کا طریقہ یہی عورت کا طریقہ ہے. پھر میں کہا تھا کہ شلوار گھٹنوں سے اوپر کر لیتے ہیں نماز میں, مفتی صاحب یہ اس میں دلچسپ آتی ہے نا کہ گھٹنوں سے اوپر کر لیتے ہیں, یہ ٹخنوں کے بجائے گھٹنے. تو اس میں دیکھیں یہ تو گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے روایت کی گئی ہے کہ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم ان لا اکف شعرا ولا ثوبا كما قال علیہ السلام. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں, نہ ہی کپڑوں کو لپیٹوں نہ ہی بالوں کو لپیٹوں. تو اب اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح منع فرمایا, تو ایسا کرنا کپڑے سمیٹنا مکروہ تحریمی ہے. اگر شلوار لمبی ہے, پینٹس لمبی ہیں تو اس کو رہنے دیں. اچھا جی ہاں, اگر وہ فال آ رہا ہے اس میں گر رہی ہے تب بھی. جی اچھا ٹھیک ہے. اول میں یہ بنانی نہیں چاہیے اتنی لمبی. ہاں وہ بھی تو ہے نا کہ جب نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا احترام اور تقدس جو ہے وہ بھی ضروری ہے. تو ایک بار پوچھا کہ صدقے کا پیسہ جو ہے مسجد و مدرسے میں دے سکتے ہیں. تو اگر دیکھیں نفلی صدقہ ہے تو پھر تو مسجد میں بھی دے سکتے ہیں, مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں. اور اگر صدقہ واجبہ یعنی منت مانی تھی کہ جناب میں اتنا صدقہ کروں گا اللہ کی راہ میں, تو یہ واجب ہو گیا. اب ایسی صورت میں یا زکوٰۃ کا پیسہ ہے یا فطرے کا پیسہ ہے تو ابھی مسجد میں نہیں چلے گا, بلکہ اس کے لیے کسی شریف فقیر کو دینا پڑے گا. مدارس کے ہیڈس کو جب دیں تو انہیں واضح کر دیں کہ یہ صدقہ واجبہ ہے, تو پھر وہ اس کو اس کے طریقے. صدقہ واجبہ کیا ہوگا؟ صدقہ واجبہ یہ آپ کا صدقہ فطر ہو گیا, صدقہ زکوٰۃ ہو گئی. اچھا یہ صدقہ. جی ہاں, اور اسی طرح منت کا جو صدقہ ہوتا ہے. عموماً لوگ میں نے دیکھا ہے اکثر کہ وہ جب گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں, کوئی ایسا فقیر ملتا ہے یا کوئی ایسا گداگر ملتا ہے تو وہ جیسے ہی اپنا شیشہ اتار کے وہ پیسے دیتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ صدقہ میری تمام تر پریشانی. ہاں یہ نفلی صدقہ, یہ نفلی صدقہ. اس میں جو ہے وہ دل میں کہتے ہیں, اس کو نہیں کہتے جس کو دیتے ہیں کہ صدقہ ہے, لیکن کہتے ہیں کہ جی میری پریشانی کا صدقہ. حرج نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. پروگرام آپ کے مسائل اس کے حل میں. میرے ساتھ تشریف فرما ہے شیخ الحدیث معروف ممتاز مذہبی اسکالر مفتی ابو بکر صدیق صاحب. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام سر. جی جناب کہاں سے کال کر رہے ہیں سر آپ؟ وعلیکم السلام سر. میرا سوال یہ تھا کہ میں تو بول رہا ہوں جی یو کے سے. جی 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 یو کے سے. جی جی بہت شکریہ آپ نے یو کے سے ہمیں کال کی. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں سر آپ؟ ہلو. اگر لائف ہے تو گھروں میں کیا اگر گھروں میں جو لائف انشورنس وغیرہ ہوتی ہے گھروں کا گھر کا تقریباً ہر سامان جتنا بھی ہے نا, جی جی اس کی بھی انشورنس ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. ہاں ہاں. تو کیا وہ جائز ہے؟ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو سامان ہوتے ہیں جو روزمرہ کے گھروں کے سامان ہوتے ہیں اس کی بھی انشورنس جائز ہے؟ سوال یہ تھا کہ جس طرح
آپ یو کے کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ ضرورت نہیں کر سکتے خود میں جو جگہ ہوئے ملتے ہیں بکرے وغیرہ دکانوں سے. اچھا وہ ظاہر سی بات ہے وہاں پر تو سلوٹر ہاؤس ہوتے ہیں پورے. میرے خیال سے کال آپ سے بات نہیں ہو پا رہی ہے, کہیں ڈسٹربنس ہے. جی ناظرین کرام, یہ بھائی ہمیں یو کے سے کال کر رہے تھے, بہت بہت شکریہ انہوں نے ہمیں کال کی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, دیکھتے ہیں وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کہاں سے کال کر رہی ہے محترمہ؟ میں جی لاہور سے بول رہی ہوں. جی بہن, کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرے والد صاحب کی قبر جو ہے وہ کھو گئی ہے. اچھا, ہو گئی ہے مینس کہ ایسا ہے کہ آدھی قبر جو ہے وہ مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے, لیکن اس آدھی قبر کے اوپر کسی اور شخص کی قبر بن گئی ہے. تو میں اس کے بارے میں کیا کروں؟ میں اپنے والد کی قبر بنانا چاہتی ہوں, اور اگر میں ان کی پوری کرتی ہوں تو جو ان کے ساتھ میں قبر ہے, جو ان کی آدھی قبر کے اوپر بن چکی ہے, تو میں اس کو ہٹاؤں تو وہ بھی گناہ ہے, اپنے والد کی قبر پوری کرتی ہوں تو بھی گناہ ہے. ایک میں نے یہ سوال کرنا تھا, دوسرا یہ سوال کرنا تھا مفتی صاحب سے. جی جی. کہ میرے ایک بزرگ گزرے ہیں, ابھی انتقال ہو گیا ان کا. انہوں نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے یہ بات کہی ہے کہ مجھے اس بات کی سمجھ آج تک نہیں آئی. کیا؟ تو میں نے پوچھنے کی کوشش بھی کی کسی سے, لیکن مجھے صحیح جواب نہیں مل سکا. تو وہ بزرگ تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نماز حاجت جو ادا کرتی ہیں تو آپ اس میں رکوع کے یعنی کے بعد اور سلام سے پہلے آپ کوئی بھی اردو میں بھی اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے لیے حاجت کی دعا کر سکتی ہیں. تو کیا یہ جائز ہے اور صحیح ہے, یہ پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ جی بالکل جانتے ہیں مفتی صاحب سے. بہت بہت شکریہ بہن, آپ نے ہمیں کال کیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے, دیکھتے ہیں وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام سر, عامر خان بول رہے ہیں دبئی سے. جی عامر صاحب, آپ نے اس سے پہلے بھی ہمیں کال کی تھی, شاید آپ بات نہیں پائی تھی. جی سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ جو ہم لوگ بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں, لون لیتے ہیں اور اس کو بزنس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں, لائک فوڈ بزنس, ہاں, تو وہ جائز ہے یا نہیں؟ اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ جو قصر نماز ہے اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کریں گے, کتنے کلومیٹر سفر ہونا چاہیے, اور اگر قصر نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں تو اس کا کیا ہے, اس کی تھوڑی وضاحت. بالکل صحیح, بہت ویلڈ آپ نے کوشچن پوچھا ہے. اور نیچرلی آپ ویسے بھی جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کو ہی ضرور علم ہونا چاہیے کہ اس کی جو انشورنس کی جو پالیسیز ہوتی ہیں اس پہ کیا, اور اسلامک پوائنٹ آف ویو, اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے اس پر کیا اپنا موقف رکھتی ہے. تو آئیے جانتے ہیں مفتی صاحب سے. ناظرین, آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں, اپنے مسئلے کا حل جان سکتے ہیں. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, پروگرام آپ کے مسائل اور اس کے حل کے ساتھ. جی مفتی صاحب. دیکھیں بھائی, نے یو کے سے لائف انشورنس کے بارے میں پوچھا اور گھروں کے سامان ہیں دیگر ان کے انشورنس کے بارے میں پوچھا. تو لائف انشورنس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کمپنی سے لائف انشورنس کا آپ پیکٹ کر رہے ہیں تو ہمارے علماء نے لکھا, بڑے فقہاء نے لکھا کہ اگر آپ پریمیم ادا کرنے تک قادر ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ پریمیم آپ دے سکتے ہیں تو ایسی صورت میں ان غیر مسلم سے لائف انشورنس کرنا جائز ہے. اور اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ پریمیم آپ نہیں دے سکیں گے, آپ کا اپنا نقصان بھی ہو سکتا ہے, تو پھر حرام ہے اس سے کرنا. لیکن پاکستان میں ایسے کنٹریز جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہے اور جہاں پہ غیر مسلم کمپنیز نہیں ہے, مسلم کمپنیز ہے, تو ان سے لائف انشورنس کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. بالکل. اور گھروں کے سامان کا انشورنس کرنے کے سلسلے میں تو سراسر نقصان کا سودا ہے, تو بہرحال یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کوشچن آپ سے لاہور سے بہن نے کیا تھا کہ میرے والد صاحب کی قبر کھو گئی ہے, کسی نے اس پہ قبر بنا دی, تو میں کیا کروں؟ اچھا, پہلے تو مفتی صاحب تھوڑی سی یہ وضاحت کی, یہ ہے کیونکہ خود بیچاری جاتی ہیں یا تو ان کے گھر پہ کوئی نہیں ہے یا ہے, تو عورتوں کے قبر پہ جانا کیا صحیح ہے؟ دیکھیے, شریعت مطالعہ میں جو ہمارے فقہ کرام نے فتویٰ دیا ہے احادیث کی روشنی میں فتنے کے زمانے میں, تو اس میں منع کیا گیا ہے کہ وہ قبر پہ جانے سے خواتین کا. پہلے تو یہی کانسیپٹ کلیئر ہونا, اس لیے میں نے کہا یہ بہن بیچاری جاتی ہیں اتنی وہاں جا کے, تو ان کو باقی یہ ہے کہ اللہ کا ان کے اشارے ثواب کرنا گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے. پھر میں قبر کو پورا کرنا چاہتی ہوں تو دیکھیں, قبر کو نہ چھیڑا جائے کہ اس میں مردہ دفن کیا جا چکا آج قبر میں, اس کو کسی کو بھی قبر کو کھولیں گی تو پھر وہ مسئلہ بنے گا. اور حدیث کریمہ کے مطابق یہ کہ ایک قبر سے 70 مردے اٹھائے جائیں گے, تو اسی طرح سے ہوگا کہ ایک قبر کے بعد دوسرا مردہ اس میں دفن ہو جائے گا, تیسرا ہو جائے گا, چوتھا ہو جائے گا. پھر ایک کوشچن ہم سے انہوں بہن نے کیا تھا کہ نماز حاجت رکوع اور سجدے کے دوران, رکوع اور سجدے کے درمیان یعنی قومے کی حالت کے اندر دعا مانگ سکتے ہیں. تو دیکھیے بات یہ کہ نماز حاجت میں ایسا نہیں ہے, وہ نماز قنوت نازلہ ہوتی ہے,
क़ुनूत नाज़िला ख़ुसूसी मुश्किल के मसाइब के वक्त पढ़ी जाती है और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। वो फजर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी। अच्छा, तो उसमें यह है कि जो कौमे की हालत होती है उसमें दुआ का हुक्म है, मगर वो अरबी ज़बान में दुआ है, वही जो मखसूस वर्डिंग होती है उसमें। एक और कॉलर मौजूद है, पहले वो कॉल लेते हैं मुफ्ती साहब, फिर जानते हैं बाकी मसले के हाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? जी मैं सऊदिया से बात कर रहा हूँ, हायल सिटी से। जी सर फरमाइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो है नमाज के वक्त अगर जो है वजू के लिए आस्तीन चढ़ा देते हैं तो फिर आस्तीन चढ़ाए हुए उससे जो है नमाज पढ़ने में क्या कुछ कराहत है क्या? जी बिल्कुल जानते हैं मुफ्ती साहब से, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें सऊदी अरब से कॉल की, थैंक यू मुझे। जी नाज़रीन इकराम, इसके अलावा भी आप अगर अपने मसले का हाल जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी कॉल जरूर शामिल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम मौजू पे भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी मुफ्ती साहब। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन भाई ने हमसे किया कि बैंक से कर्जा लेकर बिजनेस जो करते हैं उसका क्या मामला है। तो अभी हमने इससे पहले एक सवाल पहले बताया था कि यह नाजायज है और हदीस करीमा में इससे इस पर लानत आई है ऐसा करने वाले पर। कसर कितने किलोमीटर पे किया जाता है, तो 92 किलोमीटर सफर करने का फायदा हो और अपने शहर की आबादी से आप निकल जाएं तो फिर ऐसी सूरत में आपकी कसर का वक्त शुरू हो जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, एक बात जो मेरे जहन में आ रही है, मिसाल के तौर पर एक ऐसा शख्स जिसकी पैदाइश जो है अपने शहर में हो, उसका घर भी हो या उसके माँ बाप का घर भी हो, लेकिन वो चूंकि अब अपने मुआशी उसमें जो है मसले की वजह से दूसरे शहर में रहता हो, जब वो अपने शहर में वापस पहुंचा, जी जी, तो ऐसी सूरत में कसर क्या होगी? यानी कि एक शख्स जो है वो लंदन में रहता है, ठीक है, लेकिन उसका कारोबार पेरिस के अंदर है, लेकिन लंदन में उसका चूंकि सारा घर है, सब कुछ है, वो अपने माँ बाप के घर पे, जब वो पेरिस से लंदन आएगा तो क्या कसर उस पर क्या रहेगी? कि सामने अगर वो अपने माँ बाप के घर पे आता तो ऐसी सूरत में उसका नेटिव प्लेस है, उस पर कसर नहीं होगी। जी जी, अच्छा यही, लेकिन बेमान में जो है उसका सफर होगा, बात है। लेकिन अब उस शहर में आ गया है जहां पर उसके माँ बाप का घर है, जहां पर उसे वो सहूलतें हैं, कोई से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उमूमन मैंने सुना है कि लोग वहां पर भी कसर करते हैं कि जी मैं तो मुसाफिर हूँ, चाहे वो 15 दिन के लिए आए हों, 20 दिन के लिए आए हों, कहते हैं मैं तो जी मुसाफिर हूँ। नहीं तो गलत तस्वुर है। फिर एक बात ये कि जी कसर नमाज बाजमात पढ़े तो क्या मसला है? हाँ उस वक्त हाँ देखो, ऐसी सूरत में अगर आप मुसाफिर है वो मुकीम इमाम के पीछे बढ़ता है तो फिर इमाम के साथ पूरी ही पड़ेगा, और अगर मुसाफिर है इमाम भी और ये भी मुसाफिर है तो फिर कसर ही पड़ेंगे। अच्छा, कसर नमाज के लिए जो है अमूमन ऐसा होता है कि कैसे मुसाफिर भी होते हैं जो माशाल्लाह, और अक्सर ऐसा होता है कि जब मस्जिद में होते हैं और अगर इमाम साहब मौजूद नहीं है तो वो देखते हैं कि जी माशाल्लाह कौन है बादशाह, और जरा वो अगर वो शख्स जो मुसाफिर है और वो तो कसर की नमाज करेगा तो उसमें फिर वो क्या हुक्म है? उसके लिए हुक्म यही है कि वो अपने कसर पढ़े और लोगों में ऐलान कर दे कि मैं सिर्फ कसर करूंगा, आप मुकम्मल कर लीजिए। अच्छी बात है जी। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, पहले उनसे जानना चाहते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं, इसके बाद हम चलेंगे बाकी जवाब पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी जनाब, कहाँ से कॉल कर रहे हैं सर आप? जी मैं मिर्जी से बात कर रहा हूँ। कहाँ से? मुफ्ती साहब को सलाम कीजिएगा। वालेकुम सलाम से कॉल कर रहा हूँ। जी जी मिर्जी से मैं बात नाम बताना चाह रहा हूँ। जी सर, जी सर। अच्छा, एक तो ये कि मैं कोई पाकिस्तान में किसी जगह पे मस्जिद बनवाना चाह रहा हूँ, माशाल्लाह, तो वहाँ पे जो है कुछ लोग जो कहते हैं वो कि जी पहले हम जिस तरफ नमाज पढ़ते थे उसी तरफ ही बननी चाहिए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जिधर खाना काबा का सही रुख बनता है उस तरफ नमाज पढ़ी जाए, मस्जिद वहाँ पर ही जाए, उस तरह मस्जिद बनाई जाए। अरे तो पहले कबीले में और नए कबीले में कितने डिग्री का फर्क है? जी वो काफी फर्क है। अच्छा, क्योंकि पहले बिल्कुल सीधी थी, तो अब अगर ऐसा खाना काबा की तरफ करेंगे तो बिल्कुल कार्नर पर आ जाती है। अच्छा, तो मुझे डाउट है कि वो लोग जो है शायद जबरदस्ती कहें कि यहाँ बननी चाहिए, तो उस बारे में मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मुझे मशवरा दें बहुत कि मैं ये पैसे उसी मस्जिद पर लगाऊं या किसी और जगह पर लगा दूं। नहीं, सबसे पहले तो हम आपके जो ख्यालात हैं इनको बहुत कदर की निगाह से देखते हैं, आपके बड़े जज्बात है, अल्लाह ताला आपको सही तौर पे जो है फैसला करने की कुव्वत भी अता फरमाए, और ये जो आप मस्जिद बना रहे हैं अल्लाह ताला जो है इसके आपके लिए बहुत ज्यादा आपके लिए इसमें बरकत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें कॉल किया, मुफ्ती साहब को जरूर बताते हैं। एक कॉलर हमारे साथ और मौजूद है, उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی. جی ناظرین آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. پروگرام آپ کے مسائل اس کا حل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ یعنی AK میمن اور میرے ساتھ مفتی ابوبکر صدیق صاحب تشریف فرما ہے. ہمیں کال کیجیے اپنے مسئلے کا حل جانیے. جی مفتی صاحب. بھائی نے پوچھا کہ نماز کے لیے جب وضو کرتے ہیں تو آستین چڑھا دیتے ہیں, کیا ایسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی شامیہ میں جسے عبد المختار کہتے ہیں اس میں واضح لفظوں میں لکھا کہ اگر آستین اتنی چڑھائی کی کونے تک آ گئی تو ایسی صورت میں نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے, یعنی اسی نماز کو دوبارہ سے پڑھا جائے گا. پھر ایک کوشچن جو میں نے مڈل ایسٹ سے کیا کہ وہ مسجد بنانا چاہ رہے ہیں اور قبلے کا مسئلہ ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے جو قبلہ بنایا گیا ہوگا وہ اندازے سے بنایا گیا ہوگا. اب جدید اتنا سائنٹیفک دور ہے, اب ساری چیزیں ہیں. جی اچھا ہے, اب آپریٹرس بھی موجود ہیں اور دونوں چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے قدیم طریقے کو بھی دیکھا جائے اور جدید طریقے کو بھی دیکھا جائے, دونوں کی رعایت کرتے ہوئے مسجد قبلے کو بنانا چاہیے. اس میں حد درمی نہیں کرنی چاہیے, اور اگر وہ صحیح بات کی طرف نہیں آتے تو پھر اس پہ کسی اور جگہ یہ مسجد بنا لیں. اچھا ویسے مفتی صاحب میرا تو دل چاہ رہا ہے کیونکہ انہوں نے اتنی اچھی بات کی کہ ان کے لیے ہم دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ اور جو بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ان نیک مقصد میں کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے یہ نیک اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کی ہم بڑی قدر کرتے ہیں اور اچھی صحیح چاہ رہے ہیں کہ صحیح بنے. جی کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. ہلو وعلیکم السلام. کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ جی میں صادق بول رہا ہوں سعودیہ سے. جی صادق بھائی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی میں سوال کرنا چاہتا ہوں. جی پوچھیے. جی کیا جو آدمی سعودیہ میں رہتا ہے اس کے اوپر قرضہ ہے وہ کیا وہ حج کر سکتا ہے یا نہیں؟ اچھا بالکل جانتے ہیں مفتی صاحب سے, بڑا ویلڈ کوشچن ہے اور آج کا ہمارا موضوع بھی حج ہے. لیکن چونکہ ہم کون سے شہر میں رہتے ہیں؟ کون سے شہر میں رہتے ہیں آپ؟ ہلو میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی. جی ناظرین آج کا موضوع بھی ہمارا حج ہے اور ہم جاننا بھی چاہتے ہیں, بہت ساری باتیں ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں حج کے حوالے سے, خاص طور پہ حج کی نیت کیسے کی جائے, حج کتنی قسموں کا ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے صرف اور صرف ہم مسائل کے حل کے لیے کرتے ہیں تو وہ لوگ جو ہمیں کال کرتے ہیں ہم ان کی کال پہلے لیتے ہیں تاکہ وہ مفتی صاحب سے اپنے مسئلے کا حل جان سکیں. جی مفتی صاحب. دیکھیں اگر مقروض حج کر سکتا نہیں کر سکتا, تو اگر مقروض ہے لیکن اس پہ حج پہلے فرض ہو چکا ہے تو خواہ وہ سعودیہ میں رہتا ہو یا پاکستان میں رہتا ہو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ حج کر آئے. اور اگر ایسا شخص کہ حج فرض نہیں ہوا اب نفلی طور پہ حج کرنا چاہتا ہے یعنی استطاعت میں اور قرضہ بھی ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کا حج زیادہ اولیت رکھتا ہے. تو شریعت مطالعہ حکم دیتی ہے کہ یہ حج پہ خرچہ کرنے کے بجائے نفلی حج پہ خرچہ کرنے کے بجائے لوگوں کی جو واجبات ہے وہ ادا کریں. اچھا مفتی صاحب چونکہ پروگرام کا وقت اب اختتام کو پہنچا, میں چاہ رہا ہوں کہ حج کی نیت کے حوالے سے اور حج کتنی قسم کا ہوتا ہے یہ آپ ضرور بتائیں تاکہ جو مقصد ہمارے اس پروگرام کا ہے وہ بھی ضرور اس میں جو ہے فوت نہ ہو. دیکھیں حج کی نیت کے لیے چاہیے کب نہیں نیت کریں؟ مجھے اگلے سال حج پہ جا رہا ہے, میری نیت ہو گئی, میں نے نیت کر لی کہ جی مجھے اگلے سال اللہ کرے میں حج پہ جاؤں, یہ نیت ہو گئی؟ نہیں ایسے نیت نہیں ہوگی کہ جب حج کا کرنے کا ارادہ ہو تو ایسی صورت میں احرام باندھنے کے بعد بلکہ اس وقت بھی نہ کریں جب آپ کی فلائٹ اگر پاکستان سے جا رہے ہیں تو فلائٹ جب پرواز کر جائے تو اس کے بعد کرنی چاہیے نیت. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے نیت کر کے چلے وہاں پہ چلا فلائٹ لیٹ ہو گئی. نہیں لیکن وہ لوگ جو دعوتیں کھاتے ہیں جی حج کے لیے ماشاءاللہ پورا شہر آتا ہے, اچھا یہ بھی احرام میں انہیں ہار پہنا جاتے ہیں پھر وہ ہار گر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. اس میں وضاحت کر دوں, ایک تو حج کی وجہ سے کرنے کا ارادہ ہوتا ہے لیکن ایک خاص جو احرام کی نیت ہوتی ہے ہم اس کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں. اچھا میں حج کی نیت کی بات کر رہا ہوں کہ جی میں نے حج کے لیے جانا ہے, احرام تو وہ باندھیں گے تو نیت ہے اپنی جگہ وہ تو غرض پھر ہمیشہ آدمی کے دل میں نیت رہنے میں یہ کہہ رہا ہوں. میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں جو میرا دل کل میں نے بڑی فلائٹیں دیکھی, لوگ جا رہے ہیں ان لوگوں کو دیکھا جو حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں, کوئی انہیں تصویر دے رہا ہے, کوئی انہیں کتاب دے رہا ہے, بڑے بڑے مذہبی اور سماجی لوگ ہیں وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں. تو دل میں ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے سال حج پہ جائے, کسی کی دعا لگ جائے. بے شک. تو نیت تو ہماری ہو گئی لیکن کسی وجہ سے یا اللہ کا شکر ہے صاحب استطاعت ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہوتا ہے نا کہ انسان اپنی بہت سارے مسائل کو دیکھتا ہے. تو کیا حج اس وقت سے نیت ہو گئی؟ نہیں اس وقت سے نیت نہیں ہوگی, نیت تو پھر وہ احرام کے وقت ہی ہوگی آپ کی. ہاں کیونکہ ویسے تو یہ ارادہ ہے حج کرنے کا, اصل نیت جو معتبر ہے وہ جب احرام باندھ لے انسان. ویسے یہ کہ صاحب استطاعت کو چاہیے کہ فوراً سے پیشتر وہ اپنا انتظامات کرے اور حج کے لیے جائے. اچھا احرام کس وقت اور اس کی کیا ہونی چاہیے؟ احرام کے اندر نیت کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے گھروں سے نیت کر کے چل دیتے ہیں, بعض لوگ ایئرپورٹ پہ نیت کرتے ہیں, تو یہ ایسا نہ کریں کیونکہ گھروں سے جب چلتے ہیں راستے میں ان کو ہار پہنائے جاتے ہیں تو گناہگار ہوتے ہیں, بہت ہار پہنائے جاتے ہیں, پھر وہ ہار بھی گر رہے ہوتے ہیں, پھر احرام گندا ہو رہا ہوتا ہے. اس میں بات ہے کہ وہ پھر دوسری بات یہ کہ اس میں ایئرپورٹ پہ بھی جا کے نہ کریں بلکہ جب جہاز میں بیٹھ جائیں اطمینان ہو جائے اور فلائٹ
فلائی کر گیا جہاز 1 گھنٹے بعد کم سے کم پاکستان سے آتا ہے کیپٹن اس کو باقاعدہ اناؤنس کرتا ہے. ہاں تو بہتر یہ ہے کہ اس ٹائم کریں گے، اس سے پہلے نہ کریں کہ بازو کا جہاز لیٹ ہو جاتا ہے. میں نے خود نے دیکھا ٹیکنیکل ہو جاتا ہے، ڈائیورٹ ہو گیا، 2-3 دن لوگ جو ہے بات کے ہفتے لیٹ ہو جاتی ہے تو پورے ہفتے وہ احرام کی حالت میں رہتا ہے پاکستانی میں، اور اس کی خلاف ورزی کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. دعوتیں شاوتے کھاتے ہیں یہ صحیح؟ ہاں اس میں تو بہت حرج نہیں ہے، کیونکہ حج عبادت ہے، اللہ تعالیٰ موقع عطا فرما رہا ہے، اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلا رہا ہے، تو بڑی سعادت مندی کی بات ہے، لیکن اس میں ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہو رہا ہے. وہ تو بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں نا جی، لوگ تحائف لے کر آ رہے ہیں، تحفے لے کر آ رہے ہیں، ساری چیزیں کر کے آ رہے ہیں. ہاں بس یہ ہے کہ نیت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، اگر اچھی نیت سے ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور دل آزادی بھی تو انہوں مفتی صاحب، ایک شخص بیچارہ غریب جا رہا ہے، وہ بڑی مشکل سے جوڑ کے جا رہا ہے، ایک شخص اپنی اتنی بڑی دعوتیں کر کے جا رہا ہے، تو اللہ کے لیے جا رہا ہے تو کم از کم وہاں تو جو ہے بندہ. دوسری بات یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں کہ حج ہوتا کتنی قسم کا ہے؟ دیکھیے حج 3 قسم کا، ایک حج افراد ہے، ایک حج قران ہے، اور حج تمتع ہے. پھر انشاءاللہ ان کی ڈیفینیشن اگلے پروگرام میں ہم اس پر ڈسکس کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا کہ حج کے لیے ہم گئے، مناسک حج بھی ادا کرنے، ساری چیزیں کریں، خدا نخواستہ کسی ایسے مناسک کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہو گئی یا غلطی ہو گئی تو پھر کیا؟ اب یہ تو ایسا عمل ہے نا کہ ونس ایک مرتبہ ہو گیا، اب آپ نے مینا میں جانا ہے یا عرفات میں جانا ہے یا جو آپ نے مناسک حج کرنے، وہ تو مفتی صاحب ہو گئے، وہ تو واپس نہیں آتے. پھر یہاں کیا ہوگا؟ دم ہوگا؟ دیکھیں ہاں اس میں تو یہ ہے کہ اگر وہ فرائض واجبات کی قسم میں سے اور اس میں غلطی ہوئی تو پھر تو اس میں دم ہو جاتا ہے. بعض اوقات جو ہے بدنا ہو جاتا ہے، پورا جانور دینا پڑتا ہے، بعض اوقات بکرا یا گائے کا 7واں حصے سے کام چل جاتا ہے، اور بعض اوقات صدقات دینے پڑتے ہیں. تو پھر الگ الگ نوعیت کے جرائم ہوتے ہیں، تو اس کے اعتبار سے جو ان کے جرمانے ہوتے ہیں. اچھا مثال کے طور پہ احرام پہنا ہوا ہے، بڑی مقدس ہمارے لیے ظاہر سی بات ہے، اور اس پہ خود ہے انسان کی ایک فطرت ہے، اگر غسل فرض ہو گیا جی پھر کیا ہوگا؟ ہاں تو یہ دیکھ رہے ہیں اگر خود بخود ہو گیا، ہاں خود اس کا کوئی اپنا عمل دخل نہیں ہے تو اس میں اس کا کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر. اور اگر خود اس نے معاذ اللہ کوئی ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوا تو پھر اس کے اوپر دم ہو جائے گا. پھر دم ہو جائے گا. ہاں اور معاذ اللہ اگر وہ جو غلط قسم کے تعلقات قائم کر لیے اور میدان عرفات سے پہلے کیا تو حج باطل ہو جائے گا، اس کا رفض ہو جائے گا. اور اگر میدان عرفات کے بعد یہ معاملہ ہوا تو پھر بہت سخت گناہگار ہے، اس کو جو ہے طواف زیارت سے پہلے یہ کام کیا تو پھر بدنا دینا پڑے گا پورے گائے. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، بڑی ہم نے تفصیلی باتیں کی، بہت سارے سوالات کے جوابات آپ نے دی، آپ کے پروگرام میں تشریف آفری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام آپ کے مسائل اس کا حل کراچی اسٹوڈیو سے. ہم نے آج حج کے موضوع پہ بات کی، آپ کی بہت ساری کالس لی، نیشنل انٹرنیشنل سارے کالرز کو ہم نے موقع دیا کہ وہ اپنے مسئلے کا حل جانیں مفتی ابوبکر صدیق صاحب سے. انشاءاللہ تعالی اگر زندگی نے وفا کی تو منڈے کے دن یعنی کہ پیر کے دن پاکستانی وقت کے مطابق رات 1 بجے ایک مرتبہ پھر آپ کے محبوب مفتی ابوبکر صدیق صاحب کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان اے کے میمن کو جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.